آج میں آپ کو علی کی کہانی سناتی ہوں۔ علی 7 سال کا ایک بچہ ہے جسے اوٹزم ہے۔ علی کو فون پر کارٹون دیکھنے کا بہت شوق ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، جب بھی وہ فون لیتا ہے تو وہ صرف ایک ہی ویڈیو کو بار بار دیکھتا ہے۔ اگر اس کے والدین کبھی ویڈیو بدلنے کی کوشش کریں تو علی فوراً رونے لگتا ہے، چیختا ہے اور غصے میں موبائل واپس لے کر پھر وہی پرانی ویڈیو لگا لیتا ہے۔ اب والدین یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم علی کو کیسے نئی ویڈیوز دکھائیں تاکہ وہ صرف ایک ہی چیز تک محدود نہ رہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں، اگر آپ علی کے والدین ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کیا آپ فوراً پرانی ویڈیو بند کر دیتے؟ یا آہستہ آہستہ نئی ویڈیوز انٹروڈیوس کرتے اور علی کو پازیٹیو طریقے سے انکریج کرتے؟ ذرا سوچیں، اگر علی نئی ویڈیو چند منٹ دیکھ لیں تو کیا اس وقت اسے انعام کے طور پر پرانی ویڈیو لگا کے دی جا سکتی ہے؟ اور کیا ہم علی کے انوائرمنٹ کو ایسے بدل سکتے ہیں کہ نئی ویڈیوز خود بخود سامنے آئیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ دوسرے والدین بھی آپ کے تجربے اور خیال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وہ سننے سے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آٹسٹک بچوں کے ان رویوں کو ڈسکس کریں گے جو کہ ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جیسے بار بار دہرائے جانے والے رویے اور خاص دلچسپیاں، یا کہیں گے کہ obsession یعنی کہ جنون کی حد تک لگاؤ کسی خاص چیز سے۔ اس صورتحال میں آٹسٹک بچے کے والدین کیا کریں، یہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہم سب انسان عادتوں کے پکے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی روزمرہ روٹین کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب کوئی دباؤ یا ٹینشن ہوتی ہے تو یہ عادتیں ہمیں سکون اور کنٹرول محسوس کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اوٹزم کے بچوں میں بھی کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جو وہ بار بار دہراتے ہیں، جیسے ہاتھوں کو ہلانا، گھومنا، چیزوں کو لائن میں لگانا، بٹن دبانا، بار بار سوال کرنا، یا بار بار ایک ہی چیز دیکھنا، جیسے بچے کوئی ایک ہی کلپ بار بار دیکھتے رہیں گے۔ یہ رویے اکثر انہیں سکون دیتے ہیں اور وہ تبدیلی سے بچنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ چاہیں گے کہ بچہ کسی نئے کھلونے کے ساتھ کھیل لے یا کوئی نئی ویڈیو دیکھ لے تو بچہ نہیں دیکھے گا، وہ اپنی پرانی ہی چیزوں کو دیکھنا چاہے گا، تو والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ رویے بچوں کو پرسکون رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ رویے بہت بڑھ جائیں یا بچے کو دوسری سرگرمیوں سے روکنے لگیں، یعنی کہ وہ جنون کی حد تک بس ایک ہی چیز کے پیچھے لگا رہے، تو والدین کو مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ مداخلت کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً روک دیا جائے، بلکہ آہستہ آہستہ نئے اور مثبت رویے متعارف کروائے جائیں۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچہ آرام بھی محسوس کرے اور دوسروں کے ساتھ نارمل سرگرمیوں میں بھی شامل ہو سکے، زبردستی نہیں کرنی کسی بھی چیز میں۔ اب ہم ان رویوں کو کچھ کہانیوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ والدین کس طرح اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ علی 6 سال کا ہے اور گھر میں بار بار صوفے پر چھلانگ لگاتا رہتا ہے۔ اس سے فرنیچر خراب ہو رہا تھا اور سب کو پریشانی تھی۔ علی کے والدین نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹریمپولین، یا جس میں آپ چھلانگیں مار سکتے ہیں، وہ خریدا اور کہا کہ وہ چھلانگ لگانے کی عادت وہاں پوری کرے۔ کچھ دنوں بعد علی آہستہ آہستہ صرف ٹریمپولین پہ ہی چھلانگیں لگاتا تھا اور اس نے فرنیچر پر چھلانگیں لگانا بند کر دیں۔ اس کو کہیں گے انہوں نے آلٹرنگ دی انوائرمنٹ کی اسٹریٹجی استعمال کی۔ یہاں پر آپ ضروری نہیں ٹریمپولین ہی خریدیں بچے کے لیے، آپ کوئی بھی چھوٹا گدا بھی رکھ سکتے ہیں، یا ایک فالتو گھر میں موجود گدا ایک فالتو روم میں رکھتے ہیں جہاں پہ بچہ جا کے چھلانگیں مار سکے۔ اب ہم ایک اور کہانی میں دیکھتے ہیں۔ حسن جب بھی اسکول جاتا تو ہر پنکھا اور بلب کا سوئچ بار بار آن اور آف کرتا۔ اس سے کلاس کا ڈسپلن خراب ہوتا۔ ٹیچر نے اسے ایک ذمہ داری دی کہ وہ روزانہ مخصوص وقت پر کلاس کے لائٹ اور پنکھے بند کرے۔ آہستہ آہستہ حسن نے اپنی یہ عادت صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیا۔ اس میں ٹیچر نے ڈفرینشیل ری انفورسمنٹ کی اسٹریٹجی استعمال کی، یعنی کہ مخصوص رویے کو مثبت سمت میں لے جانا۔ یہاں تیسری کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ مریم بار بار اپنی امی سے بہت سارے سوال پوچھتی تھی کہ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم کیا کھانا کھائیں گے، اب ہم نے کہیں جانا ہے، اب کیا کسی نے آنا ہے، یعنی کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ سوالات اس کی امی کو بہت تھکا دیتے تھے کیونکہ وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تھیں۔ اس کا حل یہ اس کی امی نے نکالا کہ انہوں نے مریم کے لیے ایک تصویری چارٹ بنایا جس پر دن بھر کے کام لگے ہوئے تھے کہ کس ٹائم ناشتہ کرنا ہے، پھر ناشتے کے بعد کھیلنا ہے، پھر کھیلنے کے بعد ٹی وی کا وقت ہوگا اور پھر رات کا کھانا ہوگا۔
मरियम यही रूटीन अपनी हर टाइम पूछती रहती थी, तो बजाय पूछने के जब उसने तस्वीरी चार्ट में देखना शुरू कर दिया तो उसका रवैया पूछने का कम हो गया। अब उसको जब भी उसने देखना होता था कि अच्छा मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने नेक्स्ट क्या करना है, तो वो जाकर तस्वीरी चार्ट देख लेती थी बजाय अपनी अम्मी को बार बार तंग करने के। तो इसको बोलेंगे कि उसकी अम्मी ने यहाँ पे विजुअल सपोर्ट का इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं चौथी कहानी। जैन को हमेशा एक ही दुकान पर जाना पसंद था और जब वालदा दूसरी दुकान पर ले जाना चाहती तो वो रोने लगता। वालदा ने तस्वीरी कार्ड का इस्तेमाल किया और जैन को समझाया कि कभी उसकी पसंद की दुकान जाएंगे और कभी दूसरी दुकान पर जाएंगे, यानी कि उन्होंने विजुअल सपोर्ट इस्तेमाल की। कुछ दिनों बाद जैन ने आहिस्ता आहिस्ता दूसरी दुकानों पर जाना भी कबूल कर लिया, यानी कि उसकी मदर ने विजुअल सपोर्ट का इस्तेमाल किया और ग्रेजुअल चेंजेस लेकर आई। ऐसे नहीं किया कि अगर उन्होंने विजुअली उसको एक से दूसरी दुकान दिखाई तो सिर्फ वो 2 दुकानों पे ही गई, फिर जब उन्होंने 3 दुकानें दिखाई फिर वो 3 दुकानों पे गई। ऐसे नहीं करना कि अगर अपने बच्चे को 2 दुकानें दिखाई हैं लेकिन अब 3-4 दुकानों पर चले जाएं। आपने जो दिखाया है पहले वही करना है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली लेकर आनी है और फिर उन चीज़ों को बढ़ाते जाना है। एंड पे वालिदैन के लिए कुछ तजावीज़ हैं। जैसे सबसे पहले तो वजह तलाश करें कि बच्चा ये रवैया क्यों कर रहा है, क्या कोई दबाव है या बोरियत की वजह से कर रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली लेकर आएँ। एकदम से आप ना उस चीज़ से उसको रोक सकते हैं और ना ही तब्दीली ला सकते हैं। इस तब्दीली के दौरान एक बात याद रखेंगे, सम टाइम आपको ज़बरदस्ती भी करनी पड़ेगी। ज़बरदस्ती आप नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए और फिर वापस उसको पुरानी चीज़ दे देंगे। फिर आप उन सेकंड्स में आहिस्ता आहिस्ता जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है उसकी टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे और पुरानी चीज़ की टाइमिंग कम करते जाएंगे। इस तरह बच्चा बहुत आसानी से एक नया रवैया सीख जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लेकर आएँ। मुतबादल रवैये दें, जैसे छलांग लगाने के लिए छोटा सा ट्रैम्पोलिन या कोई भी फालतू गद्दा रख दें। वक्त या जगह को महदूद करें, जैसे ये खेल सिर्फ यहीं पर होगा, यानी कि अगर गद्दा आपने जिस कमरे में रखा है बस उसी कमरे में ही जंपिंग होगी, बाकी दूसरे बेड्स पे जंपिंग नहीं होगी। इसके अलावा बसरी मदद यानी कि विजुअल सपोर्ट का इस्तेमाल करें, जैसे तस्वीरी चार्ट दिखाना, कार्ड्स दिखाना, तस्वीरें दिखाना या टाइमर दिखाना। अच्छी आदत पर तारीफ़ करें और इनाम दें, और ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इनाम मुख्तलिफ़ तरह से हो सकता है, जैसे हग हो सकती है, क्लैप हो सकती है, बबल्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं इनाम में आपने कोई चीज़ ही देनी है, कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह बच्चों के मनफी रवैयों को आहिस्ता आहिस्ता मस्बत रवैयों में तब्दील कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी यानी कि मुसलसल आपने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है तो ही हो सकती है। किसी दिन आप छोड़ दें और किसी दिन आप करें, इससे बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा मस्बत रवैया। ये बात आपने याद रखनी है। जो करना है उस पर फिर डट जाना है, तो ही आप अपने बच्चे में मस्बत रवैये ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोशिश करें कि इसको शेयर करें, दूसरे पेरेंट्स की भी मदद हो सके, और हो सके तो कमेंट्स में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।